ہے، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا ہے۔ یہ عجیب قسم کے دو دریا ہے، نہ سونے والا دریا چاندی والے کلر سے مل رہا ہے، نہ چاندی والا دریا سونے والے کلر سے مل رہا ہے۔ یہ عجیب نقشہ نگاری ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا یہ قانون ہے، دنیاوی قانون ہے، اگر کسی نے کوئی فیکٹری لگا دی ہے تو جب فیکٹری کا جو پروڈکشن مارکیٹ میں آتے ہیں تو اس پروڈکشن میں طریقہ کار یہ ہے، جب ایک فیکٹری ایک چیز بناتے ہیں مختلف چیزیں تو اس کا کلر ایک ہی ہوگی۔ قاعدہ کلیہ ہے، اگر کوئی گارمنٹ تو کوئی فیکٹری ہے تو جب وہ اپنے پروڈکشن کو جب باہر مارکیٹ میں جب نکالتے ہیں تو اس کا کلر ایک ہی ہوگی، کیوں؟ کمپنی ایک ہے لہذا کلر بھی ایک ہی ہوگی۔ یہ دنیاوی قوانین ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو قلعہ ہے جہاں دو کلر ہے، ایک سونے کا کلر ہے، دو دریا ہے، ایک چاندی کا دریا ہے، ایک سونے کا دریا ہے، دو دریا بہہ رہے ہیں، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے، مگر یہ عجیب خلقت خدا بندی ہے۔ جب بھی یہاں سے بچہ دنیا موجود آتا ہے، کسی انڈر سے مرغی نکلتی ہے، کسی انڈر سے موج نکلتا ہے، مختلف شکل کو نکلتا ہے۔ اے بندے خدا، یہ تو بتا وہ کون سا ہستی ہے کہ نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے، اندر نقش و نگاری کر رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یقیناً کوئی ہستی موجود ہے جو جس نقش نگاری کر رہا ہے، کسی سے کچھ اور کسی سے کچھ اور۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہستی موجود ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک سمپل سی مثال سے امام نے توحید کو سمجھا دی۔ اسی طرح سے دور جدید میں نیوٹن کو آپ دیکھیں، یہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تھا وہ منکر خدا جس نے کشش ثقل وضع کی ہے۔ کسی عالم سے اس کا بحث ہوئے تو اسے کہا ہے خدا، چونکہ سائنس اسلام الگ چیز نہیں ہے بلکہ خود سائنس اسلام کا دوست سائنس، جو کچھ اسلام بتا دیتا ہے آہستہ آہستہ سائنس کو ڈسکور کر رہا ہے، مددگار ہے۔ تو اس عالم نے کہا کہ آپ تو یہ پتھر اٹھا آسمان کی طرف پھینک، اس نے پھینک دیا اور پتھر دوبارہ نیچے آیا۔ تو یہ تو بتا تو نے یہ کشش ثقل جو اٹریکشن تو نے جو وضع کی ہے، نظر دریافت کی ہے، یہ کشش ثقل ذرا مجھے بتا دکھائے۔ کہا اے بندے خدا، یہ مراد نہیں ہے جو کچھ نظر آئے کہ ان کا موجود ہے، لیکن جو نظر نہ آئے اس کا موجود نہیں ہے، بلکہ تو غور کرے یہ تمہارا نظریہ ہے، جو نظر نہ آئے تو موجود نہیں ہے، بلکہ اسلام کا نظریہ ہے، دین کا نظریہ یہ ہے کہ دین اس طبیعات سے، اس مادیات سے ہٹ کر مابعد الفطرت کی بھی بات کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے نیوٹن، جب میں منکر خدا تھا شروع میں، لیکن میں خدا کو پہچانا دو طریقوں سے۔ وہ کہتے ہیں اس کائنات میں بہت سے ذرات موجود ہے، اس فضا میں بہت سے ذرات موجود ہے، ان تمام ذروں میں اربوں سال گزر گئے ہیں، کروڑوں سال گزر گئے ہیں، دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے صفت حرکت جو مومنٹ میں ہے، ایک ہے صفت جذب جو اپنے طرف کھینچ کے لاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے خدا کو پہچانا کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اربوں سال گزر گئے ہیں، مگر یہ ذرات، یہ ایلیمنٹس فضا میں موجود ہیں، نہ کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے، نہ کوئی اپنے کو جذب کر لیتے ہیں۔ میں نے پہچان لیا کوئی ہستی موجود ہے، یہ تمام ذرات کو، یہ تمام یونیورسل کو چلا رہا ہے، اسی کا نام ہے پروردگار۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اسی توحید کو برقرار رہنے کے لیے روز اول سے علم اور جہل کا جنگ جاری ہے اور جاری رہے گا، اور یہی علم اور جہل کی وجہ سے کربلا وجود میں آئی ہے۔ ایک طرف علم ہے، ایک طرف روشنیاں ہیں، ایک طرف جہالت ہے، تاریکیاں ہیں۔ یہ تاریکیاں چاہتے ہیں
کہ علم کے جو ذو ہے یہ بجھ جائیں، مگر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن کرے خدا۔ خدا اپنے اس نور کو جو ایک شمع کو بجھانا چاہتے ہیں تو اس روشنی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہی کردار ہے، وہی توحید، وہی نبوت، امامت، قیامت، یہی مرکز اسلام، ضابطہ حیات، دین کو احیا کرنے کے لیے حسین کربلا میں تشریف لائے۔ اور عزیزو کیا کردار ہے، جو کردار اصحاب نے انجام دیا، جو کردار عبداللہ ابن وہب کلبی نے انجام دیا، جو کردار جو نیا کرسچن سے اسلام قبول کیا ہے اس نے کردار انجام دیا۔ عبداللہ ابن وہب کلبی جو ابھی شادی ہو کر 17 دن ہے، مگر مولا کے فرمان پر اس طریقے سے قربانی پیش کر دی۔ عزادارو وہی کردار در حقیقت کربلا کے پورے واقعے میں تجزیہ یہاں تک پہنچا ہوں، اگر فقط عباس علمدار کو اجازت دیتے اتنا کافی تھا۔ جو کردار عباس وفا نے انجام دی، عزیزو میں آپ کو خدمت عرض کروں، عباس نے جہاد نہیں کیا، اجازت نہیں ملی، دفاع کر دیا اپنا۔ اگر اجازت دیتے تو شام اور کوفہ کے نسلوں تک رہتی دنیا تک ختم کر دیتا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے احیاء دین میں کیا کردار ادا کر دیا، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جب ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں مولا خطبہ دے رہے ہیں، مولا خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں پتہ چلا کہ حسین کو پانی کی طلب ہے۔ آپ نے قمبر کو حکم دیا، قمبر ذرا جا کر میرے حسین کو پانی پلانا۔ جیسے ہی قمبر جانے لگے، قمبر سے پہلے عباس اٹھ کر چلے گئے، گھر تشریف لائے، کہا اماں بابا نے قمبر کو میرے آقا کے لیے پانی کے لیے بھیجا ہے، اماں میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے آقا حسین کا سقا میرے علاوہ کوئی نہ بنے، اماں میں چاہتا ہوں کہ اس قبر سے پہلے میں اپنا آقا کو پانی پلانا چاہتا ہوں۔ عباس قبر سے پہلے پانی لے کر آئے۔ ایک مرتبہ مولا متقیان کی نگاہ پڑی عباس پر، رونے لگے، فرمایا میرے بیٹا عباس خدا تیرے بازو کو سلامت رکھے تاکہ اولاد علی ابن ابی طالب پیاسے نہ رہے۔ اجکم علی اللہ، عزادارو جب کبھی تذکرہ اہل وفا ہوتا ہے، جب کبھی فرش پر عرش معلا سے سلام آتا ہے، ایک انسان کو یزدان کا پیام آتا ہے، جب کبھی تذکرہ اہل وفا ہوتا ہے، لب پہ بے ساختہ عباس کا نام آتا ہے۔ عزادارو غرض کی بنی ہاشم جتنے بھی فخر کرے کم ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز